جی ہاں دوستو، رمضان کے اس مبارک مہینے کے اندر اور مبارک جمعے کے دن اگر آپ یہ دو عمل کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے جنت پکی ہو جائے گی، یعنی کہ جنت میں آپ بڑی ہی آسانی سے داخل ہو سکتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ کو دو عمل کرنے ہیں۔ ابھی دیکھیے کل ایک جمعہ نکل گیا ہے اور آنے والے 3 جمعے اور ہیں جس میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اور اپنے لیے جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو دیکھیے، سب سے پہلا عمل وہ ہے جو میں آپ کو ہر جمعے کو بتاتا ہوں بقیہ مہینوں کے اندر۔ وہ عمل یہ ہے کہ اگر آپ سورہ کہف کے اہتمام کر لیتے ہیں، سورہ کہف کی تلاوت کر لیتے ہیں، جمعے کے دن فجر کی نماز کے بعد جب آپ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں اس کے بعد آپ سورہ کہف کا اہتمام کر لیں۔ اب دیکھیے، سورہ کہف کا اہتمام کی میں کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جب قیامت اس دنیا کے اندر ظاہر ہوگی، جب قیامت آنے والی ہوگی، لیکن اس سے پہلے، قیامت کے آنے سے پہلے ایک کانا دجال نامی ایک فتنہ اس دنیا کے اندر ظاہر ہوگا جو کہ لوگوں پر بہت زیادہ ظلم و زیادتی کرے گا، لوگوں کو اپنی طرف ایمان لانے کی کوشش کروائے گا، وہ لوگوں کو ڈرائے گا، دھمکائے گا، اور اس کے پاس الگ الگ طرح کے عذاب ہوں گے جو کہ اس عذاب سے لوگوں کو ڈرائے گا، خاص طور سے مسلمانوں کو ڈرائے گا کہ اگر آپ نے میرے اوپر ایمان نہیں لایا، مجھے خدا نہیں مانا، تو میں اس کھولتے ہوئے تیل میں یا جو بھی اس کے پاس خطرناک سے خطرناک عذاب ہوگا اس کے اندر ڈالنے کی وہ دھمکی دے گا۔ اب بتائیے، اس دھمکی سے اگر جن کا ایمان پختہ نہیں ہے، جو اس پر عمل نہیں کیے ہوں گے، ہر جمعے کو سورہ کہف کا اہتمام نہیں کیے ہوں گے، وہ آسانی سے اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی طرف بڑھ چلیں گے، اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے وہ اگر ایک ایسے مومن کے پاس پہنچے گا جس نے اپنی زندگی میں رہتے ہوئے سورہ کہف کا اہتمام کیا ہو، اس کے پاس جیسے ہی وہ جائے گا تو فوراً اللہ کی پناہ میں وہ بندہ لے لیا جائے گا، اور وہ کتنا بھی خطرناک سے خطرناک عذاب اس مومن بندے کو دکھائے، اس کو ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کو اس بات پر یقین اور بھروسہ ہوگا کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور سچے بندے ہیں، وہ اس بات پر ایمان رکھتا ہوگا، پختہ ایمان ہوگا، اس لیے اس کے تمام تر عذاب اور خطرناک سے خطرناک جو چیزیں اس کے پاس ہوں گی ڈرانے دھمکانے کے لیے، اس کو دیکھ کر اس کو کچھ بھی فرق حاصل نہیں ہوگا، کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا۔ آخر کیونکہ وہ رہتی زندگی میں سورہ کہف کا اہتمام کیا ہوا ہوگا۔ اب بتائیے، آپ سورہ کہف کا اہتمام کریں گے یا نہیں؟ آپ خود اب اس چیز کو آپ خود سوچئے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا عمل یہ ہے، اس کی خیر فضیلت سورہ کہف کی تو بہت زیادہ ہے، اگر میں بتاؤں تو کافی لانگ ویڈیو یہ ہو جائے گی، بہت لمبی ہو جائے گی، تو اس لیے میں دوسرا عمل اور بتا دیتا ہوں۔ دوسرا عمل ہے، آپ سورہ کہف کے بعد آپ درود شریف کا اہتمام کرنا ہے آپ کو۔ دیکھیے دوستو، اگر آپ رمضان کے مہینے کے اندر کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اس عمل کا 70 گنا زیادہ آپ کو ثواب ملتا ہے۔ اگر آپ ایک نفل نماز ادا کرتے ہیں تو اس نفل نماز کا ثواب جو ملتا ہے وہ آپ کو سنت کے برابر ملتا ہے۔ سنت موقدہ کی کہہ رہا ہوں، سنت غیر موقدہ نہیں، سنت موقدہ کے برابر آپ کو ایک نفل نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور آپ اگر سنت ادا کرتے ہیں، سنت موقدہ ہو یا غیر موقدہ ہو، تو آپ کو اس کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے۔ بتائیے، فرض کا اللہ نے کہا ہے کہ اگر آپ سنت نہیں پڑھ سکتے، اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم فرض تو ادا کیجئے۔ فرض نماز پڑھنا بہت ضروری ہے، انسان کے اوپر فرض ہے، جیسا کہ انسان 2 وقت کا کھانا کھاتا ہے۔ اس کے بعد اگر جب انسان فرض نماز ادا کرتا ہے تو اس فرض نماز کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ بتائیے، اب اتنی ساری نیکیاں کون نہیں کمانا چاہے گا؟ ہر ایک پکا مسلمان، اللہ پر ایمان رکھنے والا ان نیکیوں کو بالکل بھی ضائع نہیں کرے گا، خاص طور سے اس رمضان کے مہینے میں۔ اور دیکھیے، اب دوسرا کیا ہے، یہاں پر جمعے کے دن آپ کو ایک اور یہ عمل کرنا ہے، مطلب درود شریف کا ہی عمل ہے یہ، اور یہ عمل آپ کو جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعے کے روز مجھ پر 80 بار درود شریف پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے 80 برس کے گناہ بخش دیے۔
یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درود کس طرح پڑھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا، یوں فرمایا، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آپ کو اسکرین پر بھی یہ درود شریف دیکھ رہا ہوگا، بہت چھوٹا ہے اور اس کو آپ بڑی آسانی سے پڑھ لیں گے دوستو۔ اور دوسری طرف یہاں پر درود شریف کا یہ بھی اہتمام بتایا گیا ہے، یہ بھی ایک عمل ہے، اس کی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ عصر کی نماز کے بعد یہ عمل کریں، وہ عمل کریں آپ کا وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ جمعہ کے دن رمضان کے خاص اس مبارک مہینے کے اندر اگر آپ درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، یہ درود ابراہیم، تو آپ کو اس کا ڈبل یعنی کہ ڈبل گناہ ملتا ہے، ڈبل ثواب ملتا ہے اس کا، یعنی کہ ہر ایک نیکی کا ڈبل اس کا اجر ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف بھیجے گا۔ اور وہ درود شریف کیا ہے؟ سب سے بہتر ہے آپ جو نمازوں میں درود شریف پڑھتے ہیں، درود ابراہیم، وہ آپ درود شریف پڑھ لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اب درود شریف کے فضائل کے ساتھ ساتھ اس کے فائدے بھی آپ سن لیجئے۔ دیکھیے درود شریف جو انسان پڑھتا ہے تنگ دستی کے لیے صدقے کے قائم مقام ہے۔ دیکھیے درود شریف جو بھی پڑھتا ہے وہ صدقے کے قائم مقام ہے، اور درود شریف پڑھنے سے بدبختی دور ہو جاتی ہے، اور درود شریف پڑھنے والے کی محتاجی یعنی کہ جو بھی جس چیز سے وہ محتاج ہے وہ محتاجی اس کی دور ہو جاتی ہے۔ درود شریف پڑھنے سے بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے۔ اگر آپ کوئی بھی چیز بھول جاتے ہیں تو درود شریف کا اہتمام کیجئے، انشاءاللہ آپ کو وہ چیز یاد رہے گی۔ اور درود شریف پڑھنے والا پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا۔ بتائیے دوستو، پل صراط جو ہے وہ بہت ہی خطرناک راستہ ہے، جو کہ ایک بال سے بھی باریک وہ پل صراط ہوگا جس پر ہم چل کر کے اس کو پار کریں گے، اور جو پار کر لیا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور درود شریف کی برکت سے مسلمان ظلم سے بچتا ہے۔ بہت سارے، اور آج کل تو بہت زیادہ مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہیں، ان کو چاہیے کہ درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام کریں، انشاءاللہ اس کو ہر طرح کے ظلم سے اللہ جل شانہ بچا لیا جائے گا۔ اب درود شریف کی سب سے اہم فضیلت سن لیجئے۔ 10 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت آپ سن لیجئے، یقیناً آپ اگر اس فضیلت کو سن لیں گے تو آپ کو شوق چڑھ جائے گا درود شریف پڑھنے کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہ السلام آئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آپ پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھا میں اسے اپنے ہاتھ سے پکڑ کر پل صراط سے گزاروں گا۔ بتائیے کون نہیں چاہے گا کہ پل صراط کا راستہ میرے لیے آسان ہو جائے۔ پھر حضرت میکائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ پر جو شخص درود شریف 10 مرتبہ بھیجے گا میں آپ کے حوض سے اسے جام بھر بھر کر پلاؤں گا۔ بتائیے کتنی خوش قسمتی ہے۔ پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، جس نے آپ پر 10 مرتبہ درود شریف بھیجا میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اور اس وقت تک اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک اللہ اس کے گناہ معاف نہ فرما دے۔ ماشاءاللہ، بتائیے کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور حضرت عزرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آپ پر 10 مرتبہ درود شریف بھیجا تو میں اس شخص کی روح اس طرح آسانی سے قبض کروں گا جس طرح میں انبیاء اکرام علیہ السلام کی قبض کرتا آ رہا ہوں۔ بتائیے کتنی بڑی فضیلت ہے، یعنی کہ آپ کو ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کی آپ کو مصیبت سے بچا لیا جائے گا درود شریف پڑھنے سے۔ اور جس شخص نے درود شریف پڑھنے کا اہتمام کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شفاعت اس کو نصیب ہوگی۔ بتائیے اتنی ساری درود شریف پڑھنے کی فضیلتیں ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتائیں، اور اکثر 3 جمعے ابھی باقی ہیں، آپ ان کا خیال رکھیے اور ان جمعوں کے اندر ان عمل کو ضرور کریے دوستو، اور اس عمل کو زیادہ سے زیادہ اپنے یار دوستوں میں، رشتہ داروں میں ضرور شیئر کیجئے تاکہ سبھی مسلمان اس عمل کو کر سکیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔